اور جب ہم ایک آیت کو کسی اور آیت سے بدلتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا نازل کرے۔ یہ لوگ کہتے ہیں تم تو بس خود ہی گڑھ لاتے ہو، در حقیقت ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ کہہ دیجئے اسے روح القدس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے برحق نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ثابت ہو۔ اور بتحقیق ہمیں علم ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں اس شخص کو ایک انسان سکھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن تو واضح عربی زبان ہے۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے یقیناً اللہ ان کی ہدایت نہیں کرتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو صرف وہی لوگ افترا کرتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ کا انکار کرے اس کے لیے سخت عذاب ہے، بجز اس شخص کے جسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن جنہوں نے دل کھول کر کفر اختیار کیا ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا ہے، اور اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لازماً آخرت میں یہی لوگ خسارے میں رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، ان باتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔